سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم رؤوف الرحیم کی سیرت مبارکہ کا ہمارا درسی سلسلہ تسلسل جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تسلسل کو جاری و ساری رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ کے ایک اہم پہلو کو کھول کر بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے سامعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ کے اہم معاملات پر، اہم پہلوؤں پر آگاہ ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس درس کی صورت میں ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دیگر اصحاب کے مشاوراتی فیصلے غزوہ بدر کے اسیران یعنی قیدیوں کے لیے کیا تھے، اور اس پر ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا کہ جس آیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کہا جاتا ہے اصلاً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے ہی نہیں، وہ اصل میں ان لوگوں کے لیے خطاب تھا جن لوگوں نے دنیاوی مال کی طلب میں یہ رائے دی تھی کہ ہمیں ان قیدیوں کو آزاد کر کر ان کا فدیہ لے لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ان لوگوں کی آزادی فقط اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ لوگ کل کو ایمان اور اسلام قبول کریں گے، ایمان لائیں گے اور مسلمانوں کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکیں گے۔ بہرحال یہ تمام صورتحال گزشتہ درس کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ آج تسلسل کو آگے لیے چلتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہمارا درس یہاں پر ختم ہوا تھا کہ ابو العاص کو اس صورت میں اس شرط پر آزاد کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب کو مکہ سے مدینہ بحفاظت روانہ کریں گے۔ ابو العاص چونکہ انتہائی ذہین و فتین آدمی تھے اور وعدہ پورا کرنے والی شخصیت تھے، انہوں نے پہلا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کو بحفاظت مدینہ پہنچایا۔ اس کے بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو العاص بن ربیعہ ہیں، یہ بعد میں اسلام میں داخل ہوئے اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی انتہائی دلچسپ ہے، اور اس واقعے کو اس مقام پر بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ابو العاص جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے باہر نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے کہ سیدہ زینب کو آپ کی خدمت میں بھیج دیا جائے گا، اس کے بعد ایک واقعہ ایسا دلچسپ رونما ہوتا ہے جس نے سیدنا ابو العاص کو مسلمان ہونے پر برانیختہ کیا، مجبور کر دیا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئے۔ ابو العاص بن ربیعہ کا اسلام لانے کا واقعہ سماعت فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزاد ہونے کے بعد یہ مکہ میں مقیم رہے، اور پھر ایک دفعہ یہ شام کے سفر پر، تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ فرما رہے تھے، تو مکے کے لوگ ان کی ایمانداری، ان کی ذہانت اور فطانت سے انتہائی متاثر تھے، اور انہوں نے بھی
ابو العاص بن ربیعہ کے اس لشکر کے اندر یعنی اس قافلے کے اندر اپنا مال و متاع لگایا اور اپنا ساز و سامان بیچنے کے لیے ان کو دیا تاکہ یہ اچھے منافع پر اس سامان کو بیچ کر اس کا منافع ہمیں باحفاظت پہنچا سکیں۔ ابو العاص اتنا بڑا قافلہ لے کر جب شام پہنچے اور شام میں خرید و فروخت سے فارغ ہوئے تو آپ کے پاس شام سے خریدا ہوا کافی مال اور کافی مال و متاع موجود تھا جو مکے کے کفار کا مال و متاع تھا، جنہوں نے اس قافلے کے اندر اپنی رقوم لگائی تھی۔ یہ رقوم اب منافع کے ساتھ ان تک واپس پہنچانی تھی۔ ابو العاص جب واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک مسلمانوں کے گروہ سے ان کی مد بھیڑ ہو گئی، یعنی آمنا سامنا ہو گیا، اور مسلمانوں نے ان کا تمام مال و متاع اپنے قبضے میں لے لیا۔ ابو العاص بہت پریشان ہوئے کہ اتنا مال و متاع جس کے اندر اہل مکہ کی ایک بہت بڑی رقم انویسٹمنٹ ہوئی ہو، ایک رقم لگی ہو، وہ اگر ان تک نہ پہنچی تو یقیناً وہ میرے لیے بہت سے اعتراضات وارد کریں گے، مجھ پر شک کیا جائے گا کہ میں نے ان کا پیسہ کھا لیا ہے۔ لہٰذا ابو العاص نے مکے میں جانے کی بجائے اپنا رخ مدینے کی طرف کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب جو ان کی پہلی اہلیہ رہ چکی تھیں ان کے دروازے پر جا کر ان کی امان چاہی، اور جب آپ ان کے گھر پہنچے تو یہ رات کا تاخیری وقت تھا، یعنی صبح فجر کا وقت قریب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بلند آواز سے کہا، ایھا الناس انی قد اجرت ابا العاص۔ سیدہ زینب کی آواز گونجی کہ میں نے ابو العاص کو اپنی پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم نے وہ آواز سنی جو میں نے سنی؟ تو تمام صحابہ نے اس بات کی حامی بھری، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے وہ آواز سنی، غالباً وہ سیدہ زینب کی آواز تھی جو کہ آپ کی صاحبزادی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ یجیر علی المسلمین ادناہم، تم مسلمانوں میں سے کوئی ایک ادنے درجے کا آدمی بھی کسی مسلمان کو پناہ دے سکتا ہے، کسی کافر کو پناہ دے سکتا ہے، تم کسی کو پناہ دے سکتے ہو، اور تمام مسلمانوں کو جس کو پناہ دی گئی ہو اس کا احترام لازم ہے کہ تمہارے ایک مسلمان بھائی نے اس کو پناہ دی۔ لہٰذا اگر ابو العاص بن ربیعہ کو میری صاحبزادی سیدہ زینب نے پناہ دی ہے تو پھر وہ بھی ہماری حفاظت میں رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے اور اپنی صاحبزادی سے فرمایا، ای بنیۃ اکرمی مثواہ، اے میری بیٹی ابو العاص کی تعظیم و تکریم کیجئے کیونکہ وہ آپ کے مہمان ہیں، ولا یخلصن الیک فانک لا تحلین لہ، اے میری بیٹی ان کی تعظیم ضرور کیجئے، آپ کے مہمان ہیں، لیکن اب چونکہ آپ میں رشتہ زوجیت نہیں رہا، آپ ان کے لیے حلال نہیں ہیں، اس بات کی احتیاط ضرور مد نظر رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو العاص کی تمام گفتگو کو سنا اور اس گروہ کے تمام مسلمانوں کو بلوا لیا جنہوں نے ابو العاص سے مال و متاع اپنے قبضے میں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مجاہدین، اے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں، اگر تم احسان کرتے ہو اور احسان کرتے ہوئے ان کا مال یعنی ابو العاص کا مال واپس لوٹا دو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، تمہارا یہ عمل مجھے بہت پسند ہوگا۔ اگر تم اس کے لیے آمادہ نہیں ہو تو یہ مال فی ہے جو اللہ نے بطور غنیمت تمہیں بخشا ہے، تم اس کے زیادہ حقدار ہو، فیصلہ تمہارے پر ہے، تم مال ابو العاص کو واپس کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اگر نہ کرنا چاہو تو تمہارا اپنا اختیار ہے۔ تمام مجاہدین نے، تمام صحابہ کرام نے بیک زبان کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات آپ کو پسند ہے ہم اسی بات پر راضی ہیں، ہم ان کا مال و متاع ان کو واپس لوٹاتے ہیں۔ ہر صحابی نے جو مال ابو العاص کے قافلے سے لیا تھا، حتیٰ کہ وہ پرانا ڈول جس سے پانی کنویں سے نکالا جاتا ہے یا وہ رسی جس کے ساتھ اس ڈول کو باندھ کے پانی نکالا جاتا ہے، وہ رسی تک ابو العاص کو واپس کر دی گئی۔ یہ وہ مقام اور مرحلہ تھا جہاں پر ابو العاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ادب رسول دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھا تو ان کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر چکی تھی۔ لہٰذا ابو العاص نے تمام سامان سمیٹا اور اس سامان کو باحفاظت مکے پہنچا دیا گیا۔ جب مکے کے لوگوں نے اپنے اپنے سامان کو سلامتی کے ساتھ پایا،
تو ابو العاص کا شکریہ ادا کیا۔ ابو العاص بھی اس فرض سے سبک دوش ہو چکے تھے کہ جو مال میرے پاس بطور امانت تھا وہ میں نے ان تک بخیر و عافیت پہنچا دیا ہے، لہٰذا اب یہ مال و متاع ان تک پہنچ چکا۔ تو آپ نے فرمایا یا معشر قریش هل بقی لأحد منکم عندی مال لم یأخذہ، اے گروہ قریش کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس رہ گیا جو اس نے نہ لیا ہو؟ سب نے بیک زبان کہا اے ابو العاص بن ربیعہ، سارا مال ہم تک بخیر و عافیت پہنچ گیا، سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا، ہم نے تجھے حقوق کو بآحسن و خوبی ادا کرنے والا اور کریم النفس پایا ہے۔ ابو العاص نے کھڑے ہو کر فوراً کہا فَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سن لو پھر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اپنے ایمان کا اعلان اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ کہیں میں تمہارا مال ہڑپ کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ اپنا رہا ہوں، میں نے چاہا کہ میں تم تک تمہارا مال بخیر و عافیت پہنچا دوں اور اس کے بعد اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کروں۔ ابو العاص کو ایک دوست نے یہ بھی تجویز دی تھی کہ آپ مسلمان تو ہو چکے، یعنی آپ کے دل میں اسلام کی محبت گھر کر چکی، تو قریش کا مال جو کفار مکہ کا مال ہے وہ اپنے پاس ہی رکھیے، اس کو دبا لیجئے، ان کو مال دینے کی اب ضرورت نہیں۔ ابو العاص بن ربیعہ نے کہا اگر میں یہ کرتا ہوں بئس ما ابدأ بہ اسلامی ان اخون امانتی، اگر میں امانت میں خیانت کا ارتکاب کرتا ہوا اپنے اسلام کا آغاز کروں تو یہ بہت ہی برا ہوگا۔ لہٰذا ابو العاص بن ربیعہ مسلمان ہوئے، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے کافی معاونت فرمائی، مسلمانوں کے لیے مددگار ثابت ہوئے اور مسلمانوں کو کافی فوائد بھی ان سے حاصل ہوئے، جو انشاءاللہ اگلے دروس میں وقت مناسب پر ان کی خدمات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم رخ کرتے ہیں اسیران جنگ کا فدیہ اور ان کا معاملہ، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ اہل مدینہ کی غالب اکثریت ناخواندہ ہے، یعنی تعلیم سے دور ہے، گنتی کے صرف چند آدمی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ ان اسیران جنگ میں جو لوگ مفلس اور کنگال تھے اور فدیہ کی رقم ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں یہ پیشکش کی گئی کہ وہ اپنی کوششوں سے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یہاں پر مراد دنیاوی علوم ہے، کفار دینی علوم تو رکھتے نہیں تھے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ اسلام دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور دنیاوی علوم کی وہ مخالفت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا تم میں سے ہر فرد 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے یا تعلیم کی بنیادی آگاہی اس تک پہنچا دے تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ جب کوئی قیدی مدینے کے 10 بچوں کو لکھنے پڑھنے میں مشتاق بنا دیتا، یعنی اس کا دل پڑھائی اور تعلیم کی طرف راغب کر دیتا، تو اسے فدیہ لیے بغیر ہی آزاد کر دیا جاتا۔ حضرت عباس کے ساتھ یہاں پر وہ واقعہ پیش آیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی بہت بڑی دلیل بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس یعنی اپنے چچا کو یہ پیشکش کی کہ آپ مجھے اتنا سونا یعنی اتنا مال، اس قدر مال فدیہ کر دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا، اور اس مال کی تعداد غالباً 400 درہم بطور فدیہ ہے، یعنی آپ مجھے 400 درہم دے دیجئے، میں آپ کو آزاد کر دوں گا، آپ کو یہاں سے مکہ بخیر و عافیت بھیج دیا جائے گا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں آپ سے قطعاً نہ چھپاتا، میرے پاس اتنا مال موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا وہ مال کہاں گیا جو آپ میری چچی ام الفضل کے ساتھ زمین میں دفن کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ مال اگر میں نہ لوٹوں تو یہ یہاں سے مال نکال لیجئے گا، یہ آپ کے پاس امانت ہے اور میرے بچوں فضل، عبداللہ اور قسم کے حوالے کر دینا۔ یہ 400 درہم جو آپ نے اپنی بیوی کی موجودگی میں فلاں جگہ پر چھپائے تھے اور اپنے بیٹوں کے لیے وصیت کر کے آئے تھے کہ میں مارا گیا تو فضل، عبداللہ اور قسم کے حوالے کر دیجئے گا۔ حضور کا یہ ارشاد سن کر حضرت عباس کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے برملا اس بات کی گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس بات کا علم بجز میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی اور کو نہ تھا۔ یہ واقعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا بنیادی سبب بنا۔
ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ سب سے مہنگا فدیہ ہی حضرت عباس سے لیا گیا، انہوں نے 100 اوقیہ سونا بطور فدیہ ادا کیا۔ روزہ بدر جب نوفل کو قید کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوفل سے کہا کہ اے نوفل، جو نیزے تمہارے پاس ہیں وہ فدیے کے طور پر ہمیں دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ نوفل سن کر یہ ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس بات کا علم نوفل کے علاوہ کسی کو نہیں تھا کہ 1000 نیزے جدہ میں فلاں فلاں جگہ پر موجود ہیں، اس نے چھپائے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام کے تمام نیزے بطور فدیہ دے دیے گئے۔ رسول رحمت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بھی رحمت کا سامان ہیں جو لوگ اگرچہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رحمت اور رافت اور شفقت سے پیش آئے، اور جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، جن میں ابو العاص بن ربی، یہ وہی جن کا میں پہلے واقعہ بیان کر آیا ہوں، مسلمان ہوئے ہیں، بنو مخزوم سے المطلب بن حنطب اور سیفی بن ابی رفاع، ابو عزا، عمر بن عبداللہ، یہ بہت مفلس تھے، کثیر العیال تھے، بچیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے احسان فرماتے ہوئے اگر ایسے ہی آزاد کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس وعدے پر رہا کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی معاونت نہیں کریں گے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف میں ایک زبردست قصیدہ مدح لکھا تھا، جس کے اشعار میں سے 2 اشعار بڑے خوبصورت ہیں۔ من مبلغ عن الرسول محمدا بانک حق والملیک حمید وانت امرع تدعو الى الحق والہدی علیک من اللہ العظیم شہید۔ کون ہے جو میری طرف سے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ کو یہ پیغام پہنچائے کہ آپ برحق ہیں، آپ کا مالک ساری تعریفوں سے موصوف ہے، آپ وہ شخص ہیں جو حق اور ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس بات پر اللہ تعالیٰ گواہ ہے جو بہت بڑا ہے۔ بعض لوگوں سے مال، بعض لوگوں کو بطور احسان چھوڑ دیا گیا، ان سے کچھ نہیں طلب کیا گیا، بعض لوگوں کو اس شرط پر رہا کیا گیا کہ وہ مدینے میں مسلمانوں کے بچوں کو بطور تعلیم بحیثیت مبلغ پڑھائیں گے، اور جب بچوں میں علم کا اشتیاق اور تعلیم کا اشتیاق پیدا ہو جائے گا تو پھر ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا۔ یہ تو تھی مختصر سی رویداد اسیران بدر کی۔ یہاں سے اب ہم لوٹتے ہیں اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جانے والے وہ خوش نصیب صحابہ جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد مشہور قول کے مطابق 11 ہے، لیکن امام موسیٰ بن عقبہ کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 14 بتائی جاتی ہے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار صحابہ تھے۔ کل ملا کے 14 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اور شرف شہادت سے موصوف ہوئے۔ ان صحابہ میں پہلا نام عبیدہ بن حارث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے حارث کے، یہ اس جنگ میں غزوہ بدر میں شہادت کے شرف سے فیضیاب ہوئے۔ دوسرے عمیر بن ابی وقاص، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے۔ عمیر بن ابی وقاص شہادت وقت ان کی عمر مبارک کوئی 16 یا 17 سال مورخین نے بیان کی ہے۔ یہ دوسرے صحابی ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا غزوہ بدر کے اندر۔ تیسرے عمیر بن حمام، سعد بن خیثمہ، ذو الشمالین بن عبد، عمر بن نزلہ الخزاعی، مبشر بن عبد المنذر، عاقل بن بقیر اللیثی، اور محجہ، یہ محجہ حبشی غلام تھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کا 8ویں نمبر پر میں نے آپ کے سامنے نام لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حبشیوں کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا خیر السودان لقمان، بہترین حبشیوں میں لقمان ہے، یعنی جن کو اللہ نے حکمت سے نوازا، و بلال، اور میرے غلام بلال، و محجع، یہ محجع وہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، یہ حضرت عمر کے غلام تھے، یہ وہی ہیں جن کی گردن پر تیر لگا تھا، انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اور 9ویں نمبر پر صفوان بن بیضہ الفہری، 10ویں نمبر پر یزید بن حارث خزرجی، اور 11ویں نمبر پر رفاع بن معلہ، 12ویں نمبر پر حارث بن سراقہ، 13ویں نمبر پر عوف بن افرا، اور 14ویں نمبر پر معوذ بن افرا رضی اللہ عنہم و جزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزاء۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر دے اور ان کے صدقے ہم سب کو ایمان کی سلامتیاں عطا فرمائے۔
ان 14 صحابہ نے اس غزوے کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ یاد رہے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عرب کے اندر مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، جس کے ہاتھ جو چڑھا وہ اس نے قابو کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم کو ایک قانون اور ضابطے کا پابند کیا اور ان کی ساری زندگیوں کی بے قاعدگیوں کو ایک قاعدے کے ساتھ چلانے کا ڈھنگ سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے ان کے اندر جو ایک بے راہ روی کا ماحول تھا اور ایک غیر عادلانہ تقسیم تھی، اب اس تقسیم کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا گیا اور مال کی تقسیم کا معاملہ اللہ اور رسول کی منشا کے مطابق معرض وجود میں آنے لگا۔ یاد رہے کہ بدر کی جنگ کفار اور اسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نئے نئے مسائل جن سے مسلمان پہلے آشنا نہ تھے، کیونکہ میں پہلے بھی دروس میں عرض کر چکا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا تربیتی دور ہے۔ اگر اس دور کے اندر کوئی ان سے ایسے واقعات رونما ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی، جس کے بعد وہ دوبارہ ان اغلاط کی طرف نہیں لوٹے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی پہلی آیات کا نزول غزوہ بدر کی غنیمت کی تقسیم کے موقع پر کیا۔ قل الانفال للہ والرسول، انفال یعنی مال غنیمت اللہ اور اس کو رسول کا ہے، وہ جس کو جتنا چاہیں عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجاہدین کو مال غنیمت تو دیا ہی تھا جو اس جنگ کے اندر یعنی غزوہ بدر میں شریک ہوئے، لیکن جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص امر پر مامور کیا اور وہ اس حکم کی وجہ سے غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی غنیمت میں سے ان کو بھی بہت سا حصہ دیا۔ ان افراد کی ترتیب کیا ہے، ان افراد کا ذکر کیا ہے؟ ان افراد میں کون کون سے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے سے پہلے حضرت طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید کو ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب یہ واپس تشریف لائے تو ان کو پتہ لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا چکے ہیں، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کی خبر ان تک پہنچی اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ اگرچہ یہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ دوسرے نمبر پر بس بن عمرو اور عدی بن ابی الزغبہ جو بنو جہن قبیلے کے فرد تھے، ان کو بھی دشمن کی نقل و حرکت کے لیے یعنی بطور جاسوسی مقرر کیا گیا تھا، ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ کی تیمارداری کے سلسلے میں بدر نہیں تشریف لے جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان کو بھی حصہ دیا۔ مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر کو وہاں کا قائم مقام ولی مقرر کیا۔ والی یعنی جو مدینہ کے معاملات کو دیکھیں، اور ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ دیا گیا۔ قبا اور عالیہ العالیہ کے مقام کے لیے عاصم بن عدی کو مقرر کیا گیا، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے حصہ دیا۔ اروحہ کے مقام پر خوات بن جبیر کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، یہ گر گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ انہوں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، ان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا۔ اور اسی طرح حارث بن سمہ، ان کو بھی چوٹ لگی تھی، یہ اس جنگ میں حصہ نہیں لے سکے غزوے میں، تو ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مال غنیمت دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عملی طور پر اگرچہ شرکت نہیں کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تکمیل کے سلسلے میں مدینہ میں ٹھہرے رہے، یا مدینہ کے گرد و نواح میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعین کیا گیا اپنے فرائض منصبی کو انجام دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس فتح مبین کے اثرات کیا کیا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ بہت زیادہ جانثاری جانفشانی کے ساتھ کفار کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ صمیم قلب کے ساتھ بت پرستی کے اندر ایسے مگن تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان پر قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی تھی، اور وہ اپنے بتوں کے لیے ایسے الوہیت کے عقائد و نظریات خود ساختہ طور پر اپنے دلوں کے اندر جگہ دے چکے تھے کہ یہ ہمارے ہر معاملے کے اندر ہمارے پیشوا ہیں، ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے
ان لوگوں کے عقائد میں کوئی تزلزل اور تذبذب نہیں آیا تھا، لیکن اس فتح نے ان لوگوں کے عقائد میں تزلزل اور تذبذب پیدا کر دیا تھا کہ اگر مٹھی بھر نوجوان مسلمانوں نے آ کر 313 نے 1000 کو شکست فاش دی تو یہ ہمارے بت ہماری مدد کیوں نہیں کر سکے۔ یہ وہ معاملہ تھا جو مسلمانوں کے لیے بہت مثبت انداز سے آگے چل کر بہتر ثابت ہونے والا تھا، کیونکہ یہ پہلی سیڑھی تھی کہ کفار کو اپنے خداؤں پر، خود ساختہ خداؤں پر جو یقین کی کیفیت تھی وہ اب شک کے اندر تبدیل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے بتوں سے دور ہوتے پھر اسلام تک وہ آ گئے، لیکن اسلام کی جو پہلی کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات کے اندر تزلزل اور تذبذب پیدا ہوا اور ان کے ذہنوں میں مختلف سوالات جنم لینے لگے۔ فلاں امر کے لیے، فلاں امور کے لیے ہمارا فلاں بت ہے، فلاں معاملے کے لیے بھی ہمارا فلاں بت ہے۔ جب اتنے خدا مل کر بھی ہمیں فتح نہ دلا سکے تو معلوم ہوتا ہے ان خداؤں کی حقیقت کچھ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ یہ وہ پہلا مثبت معاملہ تھا جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہونے کے بعد کفار کے ذہنوں قلوب کے اندر رچتا بستا جا رہا تھا، اور ان کو سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ مسلمان واقعی جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ خدا وحدہ یکتا سچا خدا ہے اور اس نے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ اور دوسری چیز جو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ تھا کہ ہم کسی وقت بھی اٹھیں گے اور مسلمانوں کو روند کر نکل جائیں گے، ان کو روندنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، ہم آج چاہیں، کل چاہیں، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد، جب چاہیں مسلمانوں کو اپنے قدموں تلے روند دیں گے۔ یہ خیال ان کا فقط خیال ہی ثابت ہوا اور ان کے تمام خیالی منصوبے خاک میں مل کر رہ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے، ملک میں ہر وقت تم ڈرے رہتے تھے کہیں تمہیں اچک کے نہ لے جائیں وہ لوگ، پھر اللہ نے پناہ دی، تمہیں طاقت بخشی، اپنی نصرت سے عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ مسلمانوں کے خوف کی کیفیت ختم ہوئی، کفار کے دلوں میں خوف قائم ہوا، اور وہ یہودی جو مسلمانوں کے متعلق اس اندازے سے اپنی کارروائیاں کر رہے تھے کہ ہم آج نہیں کل مسلمانوں کو مدینے سے باہر نکال کریں گے، اس جنگ نے ان یہودیوں کے ذہنوں پر بھی بڑا اثر ڈالا اور وہ اپنے منصوبوں کو خاک میں ملتا دیکھ رہے تھے کہ مسلمان منظم ہو کر اٹھے ہیں اور آج نہیں تو کل پھر ہمارے خلاف بھی مسلمان عملی اقدامات کریں گے۔ لہٰذا اس جنگ سے یہ معاملہ بھی ہوا، اور تیسرا مسلمانوں کا یقین کامل اللہ کی ذات پر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، فرشتوں کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتوں کے لشکر بھیجے تھے فرشتوں کے، ان کی مدد سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصرت فرمائی۔ اس سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات میں مزید استحکام ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ان کو مزید یقین ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدے ہمیشہ سچ ہوا کرتے ہیں۔ یہ وہ نتائج تھے جو شعوری لا شعوری طور پر ظاہر ہو رہے تھے مسلمانوں پر۔ انشاءاللہ العزیز دیگر معاملات کہ مدینے کے پھر یہودیوں میں اس جنگ میں فتح کے بعد حسد مزید کیوں بڑھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے عہد توڑنے کے لیے کاوشیں تیز کیوں کر رہے تھے، اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم سب کے لیے روشن منارہ اور ہدایت کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ